جانتے ہو بعض صحابہ اتنے بڑے مقام والے تھے. عبداللہ ابن عباس نبی کے چچا کے بیٹے ہیں, نبی کے چچا زاد بھائی ہیں, بڑا اونچا مقام ہے ان کا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کسی کے بارے میں مجھے پتہ لگتا کہ اس کے پاس اللہ کے رسول کی کوئی حدیث ہے تو میں اس کے گھر جاتا تھا, پتہ لگتا تھا دوپہر کا ٹائم ہے, وہ دوپہر میں ریسٹ کر رہے ہیں, آرام کر رہے ہیں, ان کے آرام کا ٹائم ہے. میں ان کے دروازے پہ جا کے چادر بچھا لیتا تھا اور میں وہیں لیٹ جاتا تھا. ہوا چلتی تھی, میری ناک میں گھستی تھی, مجھے تکلیف ہوتی تھی, مجھے پریشانی ہوتی تھی, مگر میں برداشت کرتا تھا. جب شام ہوتی تھی اور وہ آدمی اپنے گھر کا دروازہ کھولتا تھا تو کہتا تھا یا ابن عم رسول اللہ, اے اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے, آپ اس طریقے سے میرے دروازے پر لیٹے ہیں, آپ نے مجھے بلا کیوں نہیں لیا؟ آپ نے مجھے بلا لیا ہوتا میں آ جاتا. تو میں کہتا نہیں, میں اسٹوڈنٹ ہوں, میں علم سیکھنے آیا ہوں, اور سیکھنے والے کا یہ تقاضا ہے کہ وہ صبر سے کام لے, وہ برداشت سے کام لے. میں آپ کو تکلیف دینا نہیں چاہتا تھا. اور اس کے بعد وہ حدیث اس انسان سے وہ حاصل کرتے تھے. تو علم ایسے سیکھا جاتا ہے میرے بھائیو. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر آپ کو دین کی نالج نہیں ہے تو قرآن یہی طریقہ بتا رہا ہے, آپ علماء حق سے سوال کریں. اور جب علماء حق سے آپ سوال کرنا بند کر دیں گے, اور یہ جو دور ہے اس دور میں وہ پیشن گوئی اللہ کے نبی کی پوری ہو رہی ہے. صحیح بخاری کی وہ حدیث اپنے سامنے رکھیں, صحیح بخاری کتاب العلم کی 100 نمبر کی حدیث ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا سے علم کو اچانک نہیں اٹھائے گا, بلکہ اللہ تعالیٰ دنیا سے علماء کو اٹھائے گا. اور جب علماء دنیا سے چلے جائیں گے اتخذ الناس رؤوسا جہالا, تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے, لوگ ایسے لوگوں کو اپنا عالم اور پیشوا بنا لیں گے جو علم تو بہت دور کی بات ہے, علم کی ABCD اور علم کے الفابیٹس سے بھی وہ ناواقف ہوں گے. حیرت ہوتی ہے میرے بھائیو, افسوس ہوتا ہے, ایسے الٹے سیدھے فتوے آج کل انٹرنیٹ کی دنیا پر آ رہے ہیں اور لوگ دے رہے ہیں, اور ماشاءاللہ ایک بڑی مردوں اور عورتوں کی بھیڑ لگی ہے جو ان سے سوال کر رہی ہے.